اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. وقال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. خداوند عالم کا نہایت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے اس دسترخوان کے اوپر دعوت دی کہ جو دسترخوان عمومی نہیں ہے بلکہ ایک خصوصی دسترخوان ہے. یعنی ایک یہ ایسی دعوت ہے کہ جو خصوصی ہے، جو خاص لوگوں سے متعلق ہے. جبکہ پورا سال خداوند عالم نے تمام انسانوں کو بلکہ تمام کی تمام موجودات کو اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنی برکت کے تحت گھیرا ہوا ہے. یعنی کوئی ایسا موجود اس روئے زمین پر نہیں ہے کہ جو خداوند عالم کی برکت، خداوند عالم کی رحمت اور اس کے فضل سے محروم نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا موجود ہو جو محروم ہو کسی خداوند عالم کی برکت سے، نہیں. لیکن یہ ماہ مبارک رمضان، اس کو خداوند متعال نے اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے ایک خصوصی اس کے اندر دعوت کا اہتمام کیا ہے، جو دعوت پورے سال سے ہٹ کر ہے. یعنی پورے سال وہ دعوت نہیں ہے جو اس ماہ مبارک کے اندر خداوند عالم نے مومنین کے لیے قرار دیا. قرآن میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے اوپر روزے فرض کیے گئے. جو ایمان نہیں لائے ان کے اوپر روزے فرض نہیں کیے گئے. اور خود روزہ کیا ہے؟ خداوند عالم فرمائے کتب علیکم الصیام. یہ صیام کیا ہے؟ یہ صوم کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، یہ صوم خداوند متعال کا جو دسترخوان ہے ماہ مبارک رمضان کا، اس کی ایک نعمت ہے. یہ روزہ ماہ مبارک رمضان کے دسترخوان کی ایک نعمت ہے. یعنی اس دسترخوان کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں، جس کے اوپر ایک نعمت جو ہے وہ روزے کی ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ہم چاہے مومن ہوں یا نہ ہوں، شیعہ ہوں یا نہ ہوں، متدین ہوں یا نہ ہوں، اس رمضان نے آنا ہے اور آ کے گزر جانا ہے. یہ کیسی دعوت ہے، یہ کیسا دسترخوان ہے کہ زبردستی مجھے اس کے اندر بلایا جا رہا ہے. خداوند عالم نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں رمضان سے فرار کر سکوں. میں نماز سے فرار کر سکتا ہوں، خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، میں نہیں پڑھتا. لیکن اور مختلف نعمتیں خداوند عالم نے دی ہیں، ممکن ہے کہ میں اس سے استفادہ نہیں کروں. لیکن یہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسی نعمت ہے کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں، میں اپنے اختیار کے ساتھ یا بغیر اختیار کے مجبور ہوں کہ اس ماہ مبارک کے اندر قدم رکھوں، مگر یہ کہ خدا مجھ سے اس توفیق کو بھی سلب کرے اور میری موت ماہ رمضان سے قبل آ جائے. لیکن میں مجبور ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ شہر مکانی نہیں ہے، کراچی، حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد کی طرح نہیں ہے کہ میں چاہوں تو اس کے اندر داخل ہوں، چاہوں تو اس کے اندر داخل نہیں ہوں. بلکہ ماہ رمضان صبح کی طرح ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں کل صبح ہوگی، سورج نکلے گا، سورج بعد میں ڈھلے گا اور رات ہوگی. میں چاہوں یا نہ چاہوں. سورج کی نعمتیں
میرے اوپر آئیں گی اگر میں اپنے آپ کے اوپر دروازے بند کر دوں تو محروم ہو سکوں گا، یعنی اس کی نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہوں، لیکن سورج طلوع ہو یا نہ ہو، اس طلوع ہونے کی نعمت سے میں اختیاراً محروم نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ طلوع ہونے سے پہلے خداوند عالم مجھے موت دے دے۔ لہٰذا یہ کیسی مہمانی ہے، یہ کیسی دعوت ہے کہ ہم اختیار بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور خداوند عالم نے زبردستی ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر دعوت دی ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ اس دسترخوان کے اوپر بیٹھیں، اب کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، خداوند عالم کی نعمتوں سے استفادہ کریں یا نہ کریں۔ مثلا ہمارے خود ہم دیکھتے ہیں دوست احباب کے اندر، ہمارے عزیز و اقارب کے اندر ایسی بعض دفعہ پوزیشن، ایسی حالت جو ہے وہ پیش آتی ہے کہ کوئی شخص ہمیں دعوت دیتا ہے کہ بھائی آپ نے کل اس وقت اس دعوت میں شریک ہونا ہے، اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، میں کسی قسم کا آپ کو آپشن نہیں دے رہا ہوں، میں آؤں گا، آپ کو لوں گا اور آپ کو اس دعوت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ یا مثلا اگر بالکل دوستی یاری کے اندر بات کرتے ہیں تو اگر مثلا دوستوں میں بولا جاتا ہے کہ اگر نہیں آئے تو قتل کر دوں گا تمہیں، مثلا اس طرح کی ایک بہت ہی اپنے محبت اور لگاؤ کو ثابت کیا جاتا ہے دوست کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ واقعی اگر نہیں آؤ گے تو قتل کر دے گا، نہیں، وہ اپنے لگاؤ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم آؤ۔ اور یہاں کے اوپر انشاءاللہ کی جو وہ دوسری قسم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے ہیں۔ ایک انشاءاللہ تعالی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی رضایت، خداوند عالم کی چاہت ہمارے شامل حال ہو اور اس کام کے اندر اس کی مدد آئے کہ ہم یہ کام کر سکیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک اور انشاءاللہ ہے جو ہم ٹالنے کے لیے کہتے ہیں، انشاءاللہ ٹالا، یہ تعالی نہیں ہے یہاں پہ خدا سے ہٹا کے اس خدا کو ہم صرف ایک بیریئر بنا رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ سامنے والے مخاطب کی دعوت یا اس کا جو حکم ہے یا اس کی جو فرمائش ہے اس کو ٹال سکیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے یعنی کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ والا جو انشاءاللہ ہے یہ اس دعوت کے اندر بھی کام نہیں آ سکتا۔ کون سی دعوت؟ کہ جو ہمارا بہت ہی جگری دوست ہو، بہت قریبی دوست ہو، بہت عزیز و اقارب ہمارے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں، اور وہ آ کے ہم سے کہیں کہ بھائی کل آپ نے اس وقت دعوت میں آنا ہے، ہم گاڑی بھیجیں گے، آپ کو لے کے جائیں گے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف بیٹھنا ہے، دعوت کے اندر آنا ہے۔ یہاں پہ میں نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ جو سامنے والا مخاطب ہے وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ اس کی مجھ سے الفت ہے کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان بھی ایک ایسے ہی دعوت ہے کہ میرے پاس اختیار کا آپشن نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انکار کر دوں گا، نہیں میں نہیں آؤں گا۔ ماہ رمضان آئے گا، چاہے آپ آئیں یا نہ آئیں، ماہ رمضان آئے گا، چاہے آپ استفادہ کریں اس کی برکتوں سے چاہے نہ کریں، ماہ رمضان آئے گا۔ لہٰذا اب میں اگر چاہوں کہ اس دسترخوان پہ بیٹھوں اور دعوت نہ کھاؤں، وہ میرے اختیار میں ہے، لیکن دسترخوان کے اوپر بیٹھنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو دعوت ہے، اس دعوت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دعوت جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، زبردستی کی دعوت ہے۔ میں مجبور ہوں اس دسترخوان کے اوپر بیٹھوں۔ اب میں استفادہ نہیں کروں گا تو شکرانہ نعمت کروں گا، خداوند عالم نے مجھے ایک اور سال دیا ہے، ایک اور موقع دیا ہے کہ میں اس فرصت کے اندر، اس رحمت و برکت کے مہینے کے اندر جس کے اندر مجھے خصوصی دعوت دی گئی ہے، آؤں اور آگے اس سے استفادہ کروں، اس کی برکتوں سے فیض اٹھاؤں، لیکن میں اس کا انکار کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ بعض چیزیں، کچھ قوانین معاشرے کے، یا مثلا ہم ادیان الہی کے اندر بھی دیکھتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نعم البدل جن کا نہیں ہے، یعنی خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کر سکو تو کرو، اگلی شریعت میں آیا کہ نہیں اس کو چھوڑو تم یہ کر لو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو تمام ادیان الہی کے اندر موجود ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ اور یہ روزہ۔ خود قرآن میں جو ارشاد ہوا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کے اوپر بھی یہ فرض کیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کی شکل دوسری ہو، مثلا ہو سکتا ہے کھانا نہ ہو اس کے اندر پابندی، لیکن پینے کی پابندی ہو، ممکن ہے کسی اور چیز کی پابندی ہو، یعنی رکاوٹ ہو آپ کے لیے، کچھ چیزیں کو، حلال چیزیں جو ہیں وہ حرام کی گئی ہوں، لیکن یہ روزہ اس فلسفے کے ساتھ تمام امتوں کے اندر موجود تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اس روزے کو خداوند عالم نے تمام ادیان الہی کے اندر قرار دیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کمال انسانی حاصل نہیں ہو سکتا۔
لعلکم تتقون جو کہہ رہے ہیں خداوند عالم کہ یہ تقوی اس روزے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا خداوند عالم نے ہر امت کے لیے اس روزے کو فرض کیا ہے، اور ہماری امت کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اس روزے کو قرار دیا۔ بس یہ روزہ ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے بغیر کمال تک حصول جو ہے اس کا وہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام امتوں کے اندر اس روزے کو خداوند عالم نے فرض کیا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ جو روزہ ہے یہ خداوند عالم نے ہم پر فرض کیا ہے تاکہ ہم اس دسترخوان، یہ جو ماہ مبارک کا دسترخوان ہے، اس کی نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے روزہ رکھیں اور روزے کے جو آثار اور برکتوں ہیں اس سے استفادہ کریں۔ خداوند عالم نے یہ تمام امتوں کے لیے دیا، اور تمام امتوں میں سے سب کے لیے نہیں دیا بلکہ خاص افراد کے لیے دیا، مومنین کے لیے دیا، اپنے بندوں کے لیے دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ آیا صرف نماز پڑھنا تقوی ہے، صرف روزہ رکھنا تقوی ہے؟ یعنی اپنے نفس کے خلاف، جو ہمارے دو پہلو کے درمیان موجود نفس ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا تقوی ہے؟ یہ نہیں، تقوی اس سے ایک اور قدم آگے ہے۔ یعنی تقوی کی آیا یہ ایک ہی قسم ہے، فردی قسم، کہ میں رمضان میں آؤں، روزہ رکھوں اور خود ایک اچھا انسان بن جاؤں اور گھر چلے جاؤں، اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے، اگلے سال پھر آئے، پھر میں اچھی باتیں کروں، پھر چلے جاؤں؟ یا نہیں، تقوی کی ایک اجتماعی حالت بھی ہے، یعنی میری ذات سے ہٹ کر ایک اجتماع کا تقوی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تقوی صرف اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس سے ہٹ کر جو استکبار ہے، جو دشمن ہے اسلام کا، اس کے خلاف جہاد ہے۔ صرف اپنے اوپر خداوند عالم کی ولایت کا اقرار نہیں ہے، بلکہ اپنے اجتماع کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنی مسجد کے اوپر خداوند عالم کی ولایت کا اقرار ہے۔ یعنی یہ تقوی اجتماعی تقوی ہے۔ خداوند عالم نے دین اسلام کے اندر ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے دین اسلام کے اندر کہ جو فردی ہو۔ نماز شب جو تنہائی کے اندر پڑھی جاتی ہے، تاریکی کے اندر پڑھی جائے گی، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سو رہے ہوتے ہیں، ایک خاص افراد، بعض افرادوں کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کر نماز شب پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق 40 مومنین کا نام لے کر ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ یہ نماز شب جو آپ نے اکیلے پڑھنی ہے، تاریکی کے اندر پڑھنی ہے، یہ بھی آپ کی فردی نماز نہیں ہے، اس کے اندر بھی آپ نے 40 مومنین کا نام لینا ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے، ایک کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب ہم غدیر کو ثابت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ اسلام ایک کامل دین ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب رسول اللہ ناخن کاٹنے کا دن بتا کے گئے تو ولایت بتا کے نہ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا تمام چیزیں، صرف ولایت نہیں بلکہ ولایت ایک سسٹم کا نام ہے، تمام چیزیں خداوند عالم نے اس دین کے اندر بیان کی ہیں۔ جب تمام چیزیں ہیں تو یہ تمام چیزیں میری ذات کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ میرے گھر کے متعلق بھی ہیں، اس مسجد کے متعلق بھی ہیں، میرے محلے کے متعلق بھی ہیں، میرے ملک کے متعلق بھی ہیں، اس دنیا کے متعلق ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے روزہ کس لیے قرار دیا؟ تاکہ انسان کمال انسانی کو حاصل کرے، انسان تقوی حاصل کرے۔ اس روزے کو قرار دیا تاکہ تقوی حاصل کرے۔ بعثت کس لیے ہوئی رسول اکرم کی؟ تاکہ تقوی حاصل کیا جائے، تاکہ انسان کمال پر پہنچے۔ اس کی خداوند عالم اس کی توصیف کیا بیان کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ دین خداوند عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا کس لیے؟ تاکہ انسان تقوی اختیار کرے۔ لیکن یہ تقوی کیسے اختیار ہوا؟ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ ایک دن یہ دین جو ہے تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا دنیا کی۔ کیوں؟ کیونکہ غالب آئے بغیر انسانیت کا جو کمال ہے، ممکن ہے مجھے ایک فردی کمال حاصل ہو جائے، لیکن میرا جو اجتماعی کمال ہے، بے عنوان انسان میرا جو کمال ہے، وہ مجھے بغیر اس نظام کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خداوند عالم نے بعثت کو قرار دیا تاکہ دین کو غالب کیا جائے پوری دنیا کے اندر، تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کیا جائے، اور اس کے بعد یہ پورا اجتماع، یہ امت، یہ اسلامی امت جو ہے، یہ بطور امت، بطور اجتماع کمال کو حاصل کرے۔ گرچہ مجھے جب تک میں اب فردی کمال مجھ کو حاصل نہیں ہوتا، میں اجتماعی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر مجھ میں خود میں نقص ہے، کہ اصطلاح میں بیان کیا ہے فاقد الشیء لا یعطی،
کہ خود اگر مجھ میں میرے پاس ایک چیز نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو آپ دوسروں کو نہیں دے سکتے. لہٰذا اگر میرے اندر تقویٰ نہیں ہے تو میں یہ تقویٰ معاشرے کے اندر سرایت نہیں کر سکتا. لیکن دین اس لیے نہیں آیا کہ صرف میرے اندر تقویٰ آ جائے، نہیں، میرے اندر تقویٰ آئے. یہ ماہ رمضان اس لیے آیا تاکہ میرے اندر تقویٰ آئے، لعلکم تتقون. لیکن یہ تتقون سے مراد صرف انفرادی تقویٰ نہیں ہے، یعنی میری ذات تک محدود تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ تقویٰ سرایت ہوگا معاشرے کے اندر، یہ تقویٰ سرایت ہوگا آپ کے محلے کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، یہ تقویٰ سرایت ہوگا آپ کے ملک کے اندر. یہ تقویٰ ہے جو اجتماعی تقویٰ ہے کہ جس سے انسانیت کمال کے اوپر، صرف ایک انسان کمال پہ نہیں پہنچے گا بلکہ انسانیت کمال کے اوپر پہنچے گی. کیوں؟ تاکہ دین جو ہے جب یہ غالب ہو جائے گا تو انسانیت کمال کے اوپر پہنچے گی. ایک دفعہ درود بھیجیے گا پر محمد و آل محمد. لہذا خداوند عالم نے ہمیں یہ فرصت دی، یہ موقع دیا تاکہ ہم اس موقع سے استفادہ کریں. اور یہ موقع ایسا نہیں ہے، یہ بالکل میری سانس کی طرح، جس طرح میں خود بخود اپنے اختیار کے ساتھ بغیر کسی دوسرے وسیلے کے اپنی موت کے سانس کو نہیں روک سکتا. میں آپ سے بولوں کہ آپ 2 دن جو ہے وہ سانس روک کے بیٹھ جائیں، نہیں روک سکتے. خداوند عالم نے ہمیں رمضان دیا ہے. میں چاہوں نہ چاہوں اس ماہ رمضان کے اندر میں داخل ہوا ہوں. آج خدا کو فضل و کرم مجھے شامل حال ہوا ہے. میں چاہوں یا نہ چاہوں، میں خدا کی نعمتوں کو ٹھکراؤں یا نہ ٹھکراؤں، اس نعمت سے خود جو ماہ رمضان کی نعمت ہے اس سے میں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. ہاں، میں روزہ نہیں رکھوں، میں گناہ کروں، یہ تمام اختیار دیے ہیں، یعنی میں دسترخوان پہ آؤں اور آ کر خالی پیٹ واپس چلے جاؤں، لیکن دسترخوان پہ آنا میرے اختیار کے اندر نہیں ہے. لہٰذا اب یہ جو دسترخوان پہ آنا، یہ نعمتیں ہیں اس دسترخوان کے اوپر بچھی ہوئی، یہ صرف انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی ہے. یہ میری ذات سے متعلق ہے، میرے گھر کے متعلق ہیں، میرے محلے کے متعلق ہیں، یہ میرے ملک کے متعلق ہیں، اس دنیا کے متعلق ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دین اس کائنات کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا، اس کائنات کے اوپر غلبے کے لیے آیا، تاکہ حکومت علوی کا قیام اس دنیا کے اندر میسر آ سکے. اور میرا وظیفہ ہے کہ جس طرح میں انفرادی تقوی کو حاصل کرنا میرا وظیفہ ہے، اسی طرح اجتماعی تقوی کو حاصل کرنا بھی میرا وظیفہ ہے. جس طرح اپنے نفس کے خلاف میں جہاد کرنا میرا وظیفہ ہے، اسی طرح آج کے استکبار کے خلاف جہاد کرنا بھی میرا وظیفہ ہے. یعنی یہ دین ایسا نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر بیٹھوں اور تقوی اختیار کر لوں، نہیں، یہ دین ایسا ہے کہ میں معاشرے کے اندر آؤں، میں میدان کے اندر آؤں اور وہاں پہ آ کے تقوی اختیار کروں. یعنی نماز شب جیسی عبادت جو تنہائی کے اندر انجام پاتی ہے وہ بھی خدا نے میری ذات تک محدود نہیں کی. لہٰذا ہمیں دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت، روزے کے اندر اگر صرف یہ ذاتی میرا فعل ہوتا، خوب میں نے کھانا پینا نہیں کرنا ہے، میں نے بعض حلال چیزوں سے جو ہے وہ اس روزے کے اندر رکنا ہے، لیکن فرض کریں میں مسافر ہوں، اب روزہ میرے اوپر ساقط ہو گیا ہے، آیا اب میں معاشرے کے اندر جا کے علنی کھا سکتا ہوں؟ آیا اب میں مسافر ہوں، میرا روزہ جو ہے وہ قصر ہو گیا، اب میں گلی کے اندر جاؤں اور کھانا پینا شروع کر دوں، آیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ نہیں. بھائی اگر روزہ میری فردی عبادت تھی تو وہ میں گھر میں بیٹھ کے بھی انجام دوں، باہر بیٹھ کے انجام دوں، وہ میرا مسئلہ ہے، وہ معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دین نے آ کے پابندی لگائی، نہیں، آپ کا اگر روزہ نہیں ہے، مثلا آپ مسافرت کے اوپر ہیں یا آپ ایسے مریض ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اب اگر آپ معاشرے کے اندر جاتے ہیں تو بھی آپ روزے کی جو حرمت ہے اس کو پامال نہیں کر سکتے. روزہ یعنی یہ ماہ مبارک جو آئے اس کی ایک اجتماعی ایک حیثیت ہے، اس کی اجتماعی جو ہے وہ خداوند عالم نے اس کو شخصیت دی ہے، وہ آپ اس کو پامال نہیں کر سکتے. اس کی حرمت کا اور اس کا جو تقدس ہے وہ آپ پامال نہیں کر سکتے. بالفرض میں نے روزہ جو ہے وہ ترک کر دیا جان بوجھ کے، اب میرے اوپر کفارہ آیا صرف ایک روزہ رکھنے سے، یا صرف خداوند عالم نے مجھے یہی آپشن دیا ہے کہ میں روزے رکھ کے اس کفارے کو ادا کروں؟ نہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں غلام کی آزادی کا حکم ہے، میں دیکھتا ہوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. اگر روزہ میری فردی عبادت ہے، میری صرف ذات سے متعلق ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کہاں سے آ گیا؟ اگر روزہ میری ذات سے متعلق ہے تو ایک غلام کو آزاد کرانا کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ بھی جو ہے یہ شخصی نہیں ہے، انفرادی نہیں ہے. دین کی کوئی عبادت انفرادی نہیں ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جماعت کا حکم ہے. ہم نماز شب پڑھتے ہیں، وہاں پہ مومنین کا نام لے کر ذکر کرنے کا حکم ہے. ہم حج کرتے ہیں، اجتماعی عبادت ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا ایک اجتماعی اثر ہے. ہم خمس دیتے ہیں، اس کا ایک اجتماعی اثر ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اجتماعی ترین عبادت. یعنی میں اور میرا دین نہیں، بلکہ میں اور تم اور ہمارا دین.
یعنی اگر آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں آپ کو روکوں یا آپ کو بتاؤں کہ بھائی یہ غلط ہے. اگر میں ایک غلط کام کر رہا ہوں آپ کے اوپر واجب ہے کہ مجھے آ کے روکیں کہ بھائی یہ غلط ہے. اگر میں ایک اچھائی کی طرف نہیں بڑھ رہا آپ کے اوپر واجب ہے کہ مجھے آ کے بتائیں کہ یہ اچھائی ہے, اس کی طرف قدم بڑھاؤ. دین کا ہر پہلو اگر ہم دیکھیں تو وہ انسان کی ایک انفرادی حیثیت کے اندر محدود نہیں ہے, بلکہ انسان کی اجتماعی حیثیت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو واقعات رونما ہوئے, اجتماعی تحول ہوں یعنی اجتماعی تغیر ہوں, اجتماعی انقلاب ہوں یا انفرادی شخصیت, خداوند عالم سے رابطہ جو خداوند عالم نے اس ماہ مبارک کے اندر بہت ہی قوی کیا ہوا ہے انسانوں سے, اپنے خاص بندوں سے, ہم دیکھتے ہیں اس کی بنا کے اوپر یہ تمام اجتماعی یا انفرادی تحولات پیش آتے ہیں. رہبر معظم امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خدا سے رابطہ تھا کہ جس نے امام خمینی کو امام خمینی بنایا. یعنی اگر خدا سے رابطہ نہ ہوتا تو یہ انقلاب نہیں ہوتا. اگر خدا, اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ خدا سے رابطہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارا خدا سے رابطہ ہوا وہاں ہم نے ترقی کی, وہاں ہم کامیاب ہوئے, وہاں ہمیں موفقیت سے ہم کنار ہوئے. لیکن جہاں ہمارا رابطہ خدا سے قطع ہوا, جہاں ہمارے اندر معنویت کی کمی آئی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شکست سے دوچار ہوئے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, ہم تھک گئے, ہم بزدل ہو گئے, ہم طاغوت کی ولایت کے اندر آ گئے, ہمیں خوف و ہراس آ گیا دشمن سے, ہم میں قوت نہیں رہی, ہم میں جرت نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند عالم سے جو رابطہ تھا یہ ختم ہو گیا. اگر ہمارا خداوند عالم سے رابطہ ہوگا تو ہم پھر اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر خداوند عالم سے ہمارا رابطہ ہوگا تو ہم دین کے جو اجتماعی و انفرادی احکام ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم کسی کے خوف یا ڈر کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر خدا سے ہمارا رابطہ ہوگا تو ہم مومنین کے درمیان الفت اور محبت ایجاد ہوگی. اگر ہمارا خدا سے رابطہ ہوگا تو ہم الہی حاکمیت کو اپنے اوپر محسوس کریں گے کہ واقعی کوئی حاکم ہے ہمارا کہ جس کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کے اندر خداوند عالم سے ہم رابطے کو برقرار کریں. امام صادق علیہ السلام سے معذرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں امام, کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ قسم کھا کر اور تاکید کے ساتھ لأعذبن, کہ میں یقیناً حتماً عذاب دوں گا. کس کو؟ ایک ایسی قوم کو کہ جو اسلام کی قوم ہے, یعنی اسلام کی ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو میں عذاب دوں گا. کیوں دوں گا؟ کیونکہ وہ زندگی گزار رہی ہے, اس کا دین پر عمل کر رہی ہے, لیکن ایک ایسے حاکم, ایک ایسے امام, ایک ایسے بادشاہ, ایک ایسے سلطان کے زیر تحت کہ جو سلطان جو ہے وہ جائر ہے, جو بادشاہ ہے, جو حاکم ہے وہ جائر ہے. جائر یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. گرچہ یہ امت, یہ جو اسلام کی ایک خاص قوم ہے, یہ اپنے اعمال کے اندر نیک و بریتاً تقیتاً, گرچہ یہ اعمال کے اندر اپنے نیک و پرہیزگار و تقوی اختیار کیے ہو, لیکن خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو عذاب دوں گا. تقوی اختیار کی ہوئے ہے, لیکن کون سا تقوی ہے؟ اپنا فردی تقوی ہے. خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میں اس کو عذاب دوں گا. کیوں دوں گا؟ کیونکہ اس نے اپنے اوپر جو حاکم قرار دیا ہے, جس کی ولایت کو اس نے قبول کیا, وہ میری جانب سے نہیں تھی. اس کے بعد خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ لأعفون, کہ میں مغفرت کروں گا, میں معاف کر دوں گا اس قوم کو. کس قوم کو؟ کہ جو اسلام کی قوم ہے, اسلام کی ایک ایسی قوم, اس کو میں معاف کر دوں گا. وہ کون سی قوم ہے؟ کہ جس نے اپنے اوپر ایک حاکم, اپنے اوپر اس امام کو, اپنے اوپر اس سلطان کو قرار دیا ہے کہ وہ سلطان من اللہ ہے, عادل ہے, اور من اللہ یعنی اللہ کی جانب سے. گرچہ وہ اپنے اعمال میں فی انفسہا ظلمتاً, گرچہ وہ اپنے اعمال کے اندر ظالم ہو, یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہو, یعنی فردی اعمال جو ہیں اس کے اندر وہ گناہ گار ہو, لیکن خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ اس قوم کو معاف کر دے گا. اور وہ قوم جو اب صرف اپنے فردی اعمال کے اندر نیک تھی, خداوند عالم کہہ رہا ہے اس کو عذاب دے گا. کیوں دے گا؟ کہ اس نے انفرادی تقوی تو اختیار کیا ہوا تھا, لیکن اجتماعی تقوی اختیار نہیں کیا تھا. اس طرف خداوند عالم معاف کر رہا ہے اس قوم کو کہ گرچہ اس کے بعض افراد نے شاید اپنی ذات کے حد تک انفرادی تقوی جو اختیار نہ کیا ہو, لیکن اس قوم نے من حیث القوم اجتماعی تقوی کو اختیار کیا ہوا تھا. خداوند عالم فرماتا ہے میں ایسی قوم کو معاف کر دوں گا.
یہاں ہمیں فرق سمجھ آتا ہے کہ خداوند عالم یہ جو لعلکم تتقون کی بات کر رہا ہے رمضان کے اندر کہ ہم تقوی اختیار کریں، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ نیک ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معاشرہ، یہ امت جو ہے خداوند عالم کے دشمنوں کے خلاف بغض رکھتی ہو اپنے دل کے اندر. یہ نہ ہو کہ مجھے کیا، میرا گھر محفوظ ہے، میں محفوظ ہوں، نہیں، بلکہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو. یہ تمہاری انفرادی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری اجتماعی ذمہ داری ہے. یہ جو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے خداوند متعال، یہ صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اجتماع کی بات ہے. یعنی میں اس من حیث القوم، من حیث امت جو ہے اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ تقوی اختیار کروں. یعنی یہ امت تقوی اختیار کرے، یہ قوم تقوی اختیار کرے، یہ محلہ تقوی اختیار کرے، یہ شہر، یہ ملک تقوی اختیار کرے. یعنی کیا کرے؟ یعنی اس کے اوپر جو حاکمیت ہو وہ الہی حاکمیت ہو. یعنی میرے جو ماننے والے ہیں، خداوند عالم کہہ رہے ہیں دین کی امت، یعنی وہ امت کل رعیت فی الاسلام، یعنی اسلام کے اندر وہ امت ہو، اس کو عذاب دینے کی بات کر رہا ہے. کفار کی بات نہیں کر رہا ہے خداوند عالم. خداوند عالم مسلمانوں کی بات کر رہا ہے. خداوند عالم اس امت کی بات کر رہا ہے کہ جس نے اپنے اوپر، مسلمان ہے لیکن اپنے اوپر ایک ظالم و جابر حاکم کو برداشت کیا ہوا ہے اور راضی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوشش کر رہی ہو، نہیں، کوشش بھی نہیں کر رہی، یعنی دل سے راضی ہے اس کی حاکمیت کے اوپر. کیونکہ کوشش، ہم کہتے ہیں کہ جس راہ میں آپ قدم بڑھا رہے ہیں اس راہ کا ثواب یقیناً آپ کو ملے گا. انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کا جو اعمال ہے وہ آپ کی نیتوں کے اوپر موقوف ہے. اگر آپ دل سے راضی نہیں ہیں اور اس حاکمیت الہی کی جس کا خداوند عالم نے وعدہ دیا ہے اور بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگر اس کی جانب گامزن ہے تو خداوند عالم ہمیں عذاب نہیں کرے گا. یعنی ہمارے عذاب کے اندر یقیناً مغفرت سے کام لے گا. لیکن اگر ہم اس راہ کے اوپر گامزن نہیں ہیں تو خداوند عالم ہمیں قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ عذاب کرے گا اس قوم کو، مسلمان قوم کو. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے انفرادی تقوی کے ساتھ اجتماعی تقوی کو بھی حاصل کریں. اور یہ ماہ مبارک رمضان خداوند عالم نے قرار دیا ہے کہ جس کے اندر تمام نعمتیں ہیں. یعنی خدا سے رابطہ ہم تصور کریں کس طرح برقرار کیا جا سکتا ہے. خدا سے رابطہ نماز کے ذریعے، توسل کے ذریعے، اہل بیت سے توسل کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے، جشن کے ذریعے. اس ماہ مبارک کے اندر کیا نہیں ہے؟ یہ ماہ مبارک آخری مہینہ ان تربیتوں کا، یعنی وہ جو خصوصی دعوتیں مثلا رجب سے شروع ہوا ہے، شعبان ہے، رجب ہے، شعبان ہے، اور پھر یہ رمضان ہے. رمضان کے اندر تمام نعمتوں کو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے اوپر نازل کر دیا. یعنی اب آپ نہیں کہہ سکتے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اس ماہ کے اندر ولادت بھی ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت، اس ماہ کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہے. اس ماہ کے اندر خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا. اس ماہ کے اندر جو ہے عمرے کا ثواب لکھا. اس ماہ کے اندر زیارات، دعائیں، نمازیں وارد ہوئیں، تاکہ ایک کامل جو ہم جسے کہتے ہیں پیکیج ہے، یعنی کوئی بھی چیز مائنس نہیں ہے اس پیکیج کے اندر سے. تمام چیزیں خداوند عالم نے، یعنی کوئی ہمیں بہانہ نہیں دیا ہے کہ ہم بولیں خداوند عالم اگر ہمیں یہ دے دیتا تو ہم شاید تقوی اختیار کر لیتے، اگر ہمیں یہ دے دیتا تو. لیکن کیونکہ تم نے مثلا اس ماہ مبارک کے اندر کوئی شہادت ہی نہیں تھی، عزاداری نہیں تھی، توسل کیسے کرتے، روتے کیسے، حال نہیں آ رہا تھا، گریہ نہیں تھا، نہیں، خداوند عالم نے ہر چیز کو اس ماہ مبارک میں قرار دیا ہے. قرآن کو اس ماہ مبارک میں قرار دیا ہے، امام کی شہادت کو اس ماہ مبارک میں قرار دیا ہے، امام کی ولادت کو اس ماہ مبارک میں قرار دیا ہے، تاکہ کوئی بہانہ ہمارے پاس نہ ہو. جس فرصت سے ہم استفادہ کر سکیں اس موقع سے استفادہ کریں، اس کو غنیمت جانیں اور قدم بڑھائیں. یعنی یہ عزاداری ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے، یہ جشن، یہ میلاد ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، اہل بیت کے فضائل ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم تقوی اختیار کریں گے. اہل بیت کے فضائل صرف ان کی ذات سے مختص تو نہیں ہے، اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں وہ ان کی اجتماعی جو ان کی ذمہ داری تھی اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اگر اہل بیت بھی بعض دیگر مسلمانوں کی طرح صرف گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتے اور کسی قسم کا اہل بیت سے خوف جو ہے وہ دشمنوں کو نہیں ہوتا، خدا کے دشمنوں کو نہیں ہوتا، تو اہل بیت کے اوپر ظلم نہیں ہوتا. یہ حد اقل اس درجے کا نہیں ہوتا جس درجے کا ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا. کیونکہ اہل بیت معیار تقوی ہیں، اہل بیت عقل کل ہیں، اہل بیت خود تقوی ہیں، خود عدل ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر انفرادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک ایسا عمل جو صرف اہل بیت سے متعلق ہو، نہیں، ان کا ہر عمل
اجتماع کے اوپر اثر رکھتا تھا، اور اجتماع کی نسبت وہ اپنے آپ کو مسئول جانتے تھے. یعنی ہر وہ کام کہ جس سے اجتماع کے اندر اثر ہو، ہر وہ چیز کہ جو تقوی اجتماعی جس کا تقاضا کرتی ہو، اہل بیت اس کام کو انجام دیا کرتے تھے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے سامنے مشکلات آئیں، اہل بیت کے راہ میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں اور انہیں شہید کیا گیا. خلاصہ، خداوند عالم نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم داخل ہوں، اور یہ توفیق اجباری ہے. اجباری سے مراد یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نے داخل ہونا ہے. اب میں آج بحمد الہی اس ماہ مبارک کے اندر اس دسترخوان کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہوں. اب میں کھاؤں یا نہ کھاؤں اس دسترخوان سے، اب میں اس کی نعمتوں سے استفادہ نہ کروں یا نہیں کروں، یہ میرے اوپر ہے. لیکن اس کی نعمتیں پھر وہی نعمتیں میری ذات سے متعلق نہیں ہیں. اس کی نعمتیں ایک اجتماع سے متعلق ہیں. یہ تربیت جو خداوند عالم نے رجب، شعبان اور رمضان کے اندر جس کے اوج کو، جس کے کمال کو قرار دیا ہے، یہ صرف میری ذات سے متعلق نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے. جناب عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور رسول اکرم، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رسول اکرم ان سے فرماتے ہیں، یعنی ماہ مبارک رمضان کی شرائط اور اس کی اہمیت اور حیثیت جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ کے دنوں میں روزہ رکھے، جو اس ماہ کے راتوں کے اندر ایک خاص حصہ جو ہے وہ عبادت کے لیے قرار دے، اور دیگر فضائل بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں خداوند، یعنی جب یہ ماہ ختم ہوگا تو اس انسان کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے. جناب جابر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا خوبصورت آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے. رسول اللہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ خوبصورت حدیث ہے، لیکن جو شرائط بیان کیے گئی ہیں وہ بھی بہت شدید ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف شکر ادا کریں اس بات کے اوپر خداوند عالم نے ہمیں اس نعمت سے بہرمند فرمایا ہے، اور ہمیں یقیناً خوشی ہونی چاہیے، مسرت ہونی چاہیے ہمیں کہ ہمیں خداوند عالم نے ماہ مبارک عطا کیا ہے. لیکن ساتھ نگرانی، ساتھ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کی حرمت شکنی نہ ہو جائے. لہٰذا جب ہم اس ماہ مبارک سے اگر ان تمام شرائط کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس ماہ مبارک سے ہم خارج ہوں گے، ہم باہر نکلیں گے، تو ہمارے گناہ یقیناً بخش دیے جائیں گے تمام کے تمام. یعنی ہم ایک معصوم جو نومولود ہوتا ہے اس کی سی حیثیت اختیار کر جائیں گے، جس کے لیے خداوند عالم نے عید کو قرار دیا. اور کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان کمال انسانی کا اوج ہے، یعنی انسان اس کے اندر کمال کو طے کر سکتا ہے، اور کمال سے مراد پھر بیان ہوا کہ کمال انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کے دین کے جو معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، جو عرفاء ہیں، جو ولی اللہ ہیں، وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ کا آخری جمعہ جو ہے، اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ جو ہے، وہ امت مسلمہ کے اجتماعی تقوی کے اظہار کے لیے، یعنی امت مسلمہ کا جو اہم ترین مسئلہ ہے آج، اس مسئلے سے اظہار حمایت کے لیے، یعنی یوم القدس کب قرار دیا؟ رمضان کے آخری جمعے کے اندر. بہت سارے دن تھے، خود فلسطین کے جو ہم تحریک دیکھتے ہیں اس کے اندر مختلف دن آئے، مثلا 16 مئی آیا، نکبہ کا روز آیا، مختلف دن آئے. امام خمینی علیہ الرحمہ کیونکہ اس دین کو کامل سمجھتے تھے، اس دین غدیری کو جانتے تھے کہ جس کے بارے میں آیت خداوند عالم نے غدیر کے روز فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اب یہ دین کامل ہو گیا ولایت کے ساتھ، یہ اجتماعی دین ہے، یہ کامل دین ہے. کوئی چیز انسانیت کی ضرورت میں ہو اور اس دین میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا انہوں نے اس ماہ مبارک کے آخری جمعے کو، جو خود ماہ مبارک ہے، آخری عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، روز جمعہ ہے، اس کو قرار دیا کیا؟ یوم القدس، یعنی مسلمانوں کے اجتماعی تقوی کے اظہار کا دن. لہٰذا ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم جس طرح ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنے انفرادی تقوی کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اجتماعی تقوی کے لیے بھی تجھ سے دعا کریں. اور یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے اجتماعی تقوی کے کمال اور اوج کا سبب بنے کہ یقیناً یہ بہترین فرصت ہے کہ انسان اس کے اندر جتنا خداوند عالم سے قریب ہو سکتا ہے ہو. خداوند عالم روایات کے اندر ہے کہ ان راحل الیک قریب المسافہ، کہ تجھ تک، یعنی اے خداوند عالم، یعنی ہم دعائے سحر کے اندر یہ
جناب شیخ طوسی نے ظاہراً روایت کی ہے کہ سحر کے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اور اس دعا کے اندر یہ فقرہ ہے کہ خداوند عالم تجھ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ نہایت ہی قریب ہے، یعنی اگر میں تجھ سے دور ہوتا ہوں تو مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر میں تیری طرف قدم بڑھاتا ہوں تو میں ایک قدم بڑھاتا ہوں ایسا ہے کہ جیسے میں نے تجھ کو پا لیا ہے۔ اور یہ عام حالات کے اندر ہے، اور جب خداوند عالم کی خاص نعمت اور خاص فضل نازل ہو رہا ہو، یعنی ماہ مبارک رمضان ہو، تو یہ سوچیں کہ اس مسافت جو ہے، یہ جو راستہ ہے خداوند عالم سے پہنچنے کا، یہ کتنا قریب ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا قرب اور اہل بیت کے توسل سے ہمیں اجتماعی اور انفرادی تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اور اس انقلاب کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب کے ساتھ متصل فرما، بر محمد و آل محمد صلوات۔